والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج ایک بار پھر جامع مسجد فیضان غوث پاک ڈیفنس میں کراچی میں جمع ہیں، سوشل میڈیا پر دنیا میں مختلف ملکوں میں ہمارے ساتھ ہمارے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب پر جو عاشقان رسول جمع ہیں، رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج ماہ رمضان کی 27ویں شب ہے اور بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ موقف اور قول ہے کہ 27ویں رمضان یعنی 27ویں شب جو ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنا نصیب کیا، اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے اس اجتماع میں آنا نصیب کیا. اب رب کریم سے دعا ہے کہ اس مغفرت کی رات ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جس نے 100 بار درود شریف پڑھا اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. 100 بار درود پاک اور انعام کتنا بڑا ہے. دنیا کا دستور ہے کام زیادہ تو مزدوری زیادہ، محنت زیادہ تو آمدنی زیادہ ہے. یہاں کم کام کرو تو پیسے تھوڑے ملتے ہیں، مگر میرے رب کی شان دیکھیں، عمل تھوڑا کرتے ہیں اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں. پھر بھی ہم درود پاک پڑھنے میں اگر سستی کریں تو یہ ہماری کوتاہی ہے. براہ کرم بڑی رات ہے، نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر عزیزی میں ہے، ایک بار ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی، ہم سے پہلے جو امتیں آئیں ان کی لمبی لمبی عمروں کے بارے میں جب غور فرمایا، اور اپنی امت کی عمر تھوڑی، نبی پاک کی امت کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، جب اس عمر کی طرف توجہ فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل شفقت سے بھر آیا. آپ یہ سوچ کر غمگین ہو گئے کہ اگر میری امت ساری زندگی خوب خوب نیکیاں بھی کرے پھر بھی پچھلی امتوں کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکے گی. تو قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا دلاسا دینے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ترجمہ کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. تو یاد رہے کہ یہ جو رات ملی ہے نا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے، پیارے آقا کو راضی کرنے کے لیے رب نے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرمائی. ہاں، مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، بہت پیارا شعر ہے. آپ لکھتے ہیں
جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، کونین میں کسی کو ہوگا نہ کوئی عزیز۔ آگے لکھتے ہیں جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی۔ آقا کی رضا کے لیے ہمیں لیلۃ القدر ملی نا، اور یہ ایک بار نہیں ہوا۔ آج موضوع کچھ اور ہے، کبھی موقع ملا تو صرف اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ نبی پاک کی خوشی کے لیے رب نے کیا کچھ عطا فرمایا، بلکہ باقاعدہ احکامات تبدیل ہو گئے۔ یہ جو ہم کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، بیت المقدس کی طرف مسلمان رک کر کے نماز پڑھتے تھے، نبی پاک کی چاہت تھی کہ کعبہ قبلہ بنا دیا جائے، اللہ نے محبوب کی رضا کے لیے امت کے قبلے کو ہی تبدیل فرما دیا۔ جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز۔ تو ایسی شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو جہاں اس رات کے لیے ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ہماری فکر کی۔ کتنے شفیق ہیں آقا کہ ہماری عمریں تھوڑی تھیں، ہم پیچھے رہ جاتے، پیارے آقا تو نیکوں کے سردار ہیں نا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، امت پیچھے نہ رہ جائے۔ محبوب پاک کے دل پر غم طاری ہوا، اور اللہ نے اس دل کو غم سے بچانے کے لیے ہمیں ہر سال یہ رات عطا فرما دی۔ اچھا اب اس رات ہوتا کیا ہے؟ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہوتی ہے، تو ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ آج شب قدر ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے کئی نشانیاں حدیثوں میں موجود ہیں، روایتوں میں موجود ہیں، تو ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات ماڈریٹ کلائمیٹ ہوتا ہے، نہ گرمی ہوتی ہے زیادہ نہ سردی ہوتی ہے، آسمان کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ آج آسمان بھی کھلا ہے، موسم بھی بڑا خوشگوار ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، اور انشاءاللہ آج رات ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اب آج مغفرت کی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے، آج وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، آج سلامتی کی رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اس سبز جھنڈے کو کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں۔ میں رک جاتا ہوں، موضوع کچھ اور ہے، مگر آپ نے دیکھا ہم ہر بیان میں کچھ نہ کچھ عشق رسول کی بات بھی کرتے ہیں، کوئی ایک بات انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ آج رات کون جھنڈا لہرا رہا ہے؟ جبریل امین۔ فرشتے کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، معصوم ہے نا۔ اور جھنڈا کون سا لہرا رہے ہیں، کون سے کلر کا ہے؟ سبحان اللہ، اب سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پرچم لگانا، پرچم وہ بھی سبز پرچم لگانا اور مبارک ساعتوں میں لگانا، یہ فرشتوں کا طریقہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مبارک ہو ان کو جو نبی پاک کی ولادت میں اور آقا کی خوشی میں پرچم لہراتے ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں، حدیثوں میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن بھی نبی پاک کو پرچم عطا کیا جائے گا، اور وہ پرچم اتنا بڑا ہوگا جو سینکڑوں میل تک، روایتوں میں لکھا کہ گھڑ سوار ہارس رائڈر گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا راستہ طے کرے گا اتنا بڑا وہ پرچم ہوگا۔ تو میں کبھی کبھی اس وقت میں سوچنے لگا کہ یہ پرچم کیا کام کرے گا، اتنا بڑا پرچم۔ تو جو حج پہ گئے نا انہیں پتا ہے کہ جب 25-30 لاکھ کا کراؤڈ ہوتا ہے نا تو اپنا خیمہ ڈھونڈنے کے لیے خیمے کے اوپر بلون لگائے جاتے، بڑے بڑے غبارے ہوتے ہیں یا پرچم ہوتے ہیں، نشانی ہوتی ہے، ہمیں دور سے پتہ چل جاتا ہے یار ہمارا خیمہ وہاں پر ہے۔ ایسا ہی نا جب زیادہ کراؤڈ ہو تو لوکیشن پہچاننے کے لیے اپون دا اسکائی اونچائی پہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قیامت میں کراؤڈ کتنا ہوگا؟ ابھی تو 25-30 لاکھ حج میں ہوتے تو لگ پتا جاتا ہے، قیامت میں 800 کروڑ لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں، 8 ارب، یہ بھی سارے ہوں گے، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ہوں گے وہ سب ہوں گے، اب اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ ہم پیارے آقا کو کیسے تلاش کریں گے کہ کہاں ہے نبی پاک؟ ہم گناہگار تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ پتہ اس پورے سینیریو کو مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ وہ شعر پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مقام خسرو دیں
دور کے غلاموں کو، یعنی نبی پاک کا جو مقام ہے، پیارے آقا کا کہاں قیام ہے، نبی پاک کہاں جلوہ فرما ہے، اگر کوئی دور بھی ہے تو اس کو کیسے پتا چلے گا؟ مقام خسرو دین دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا، تو آقا کا پرچم دیکھ کر پرچم والے پہچان جائیں گے، چلو چلو میرے آقا وہاں پر ہیں۔ تو آج رات بھی جبریل امین کعبے کی چھت پر سبز پرچم لہراتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد، آپ کو پتہ ہے کتنے فرشتے آتے ہیں؟ فرمایا ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی پوری دنیا میں جتنے کنکر ہیں نا، انسان تو چھوڑ دیں، ان کنکریوں کی تعداد سے زیادہ آج رات فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے وہ صرف 2 بازو کھولتے ہیں آج کی رات، اور فرمایا 2 بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات نماز یا ذکر اللہ میں مصروف ہو اس سے سلام اور مصافحہ کریں۔ ہاں، آج رات فرشتے مصافحہ کریں گے مسلمانوں سے، جو نماز میں ہوگا، جو عبادت میں ہوگا، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ فرشتوں کو آرڈر کیا ہے کہ لیلۃ القدر جتنے مسلمان عبادت کر رہے ہیں ان سے سلام مصافحہ کرنا ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے، اور فرشتے یہ عمل جاری رکھتے ہیں، اور یہ عمل صبح تک جاری رہتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ تو آج رات سونا نہیں ہے، آج رات کچھ اور نہیں، بس دعائیں مانگی جائیں، آج اللہ سے عرض کرنا ہے، آج جھولی پھیلانی ہے، آج مغفرت طلب کرنی ہے۔ پھر نہیں پتا کہ زندگی میں یہ موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ مانگ لو چشم تر، مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ آج تو مانگنے کی رات ہے، آج گر گڑانے کی رات ہے۔ علماء پتہ ایک اور بات کہتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فرشتوں نے ہم سے سلام کیا ہے، فرشتوں نے ہم سے مصافحہ کیا ہے؟ کہا اگر لیلۃ القدر کی رات تمہیں ایک کپ کپی سی محسوس ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے نکلیں، تم پر رکت طاری ہو جائے، تو سمجھ لو فرشتے تمہیں ٹچ کر کے گئے ہیں، فرشتے تم سے ہاتھ ملا کر گئے ہیں۔ آج رونا ہے، آج گر گڑانا ہے، آج مانگنا ہے۔ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، اور آج کی رات پڑھنا کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، حضور اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا نے جو دعا تعلیم ارشاد فرمائی، آئیے مل کر 3 بار پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ کتنی پیاری دعا ہمارے آقا ہمیں سکھا گئے کہ اللہ سے کیا کہنا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ بہت امید ہے، بہت امید ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت یہی تو چاہتی ہے ہم بخشے جائیں۔ یہ کیوں ہمیں رمضان ملا، یہ کیوں عشرہ رحمت آیا، یہ کیوں عشرہ مغفرت آیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح رحمت کا پلان کیسا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے بندوں کی بخشش ہو جائے، کبھی تو کوئی ایسا کام کر لے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ پھر لیلۃ القدر بھی عطا فرما دی اس مہینے میں۔ روایتوں میں آتا ہے رمضان کی ہر افطار کے وقت 10 لاکھ 1 ملین گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان میں جمعہ آتا ہے تو فرمایا ہر گھڑی 10 لاکھ گناہگار آزاد کیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک اور رات جس کو ہم مس کر جاتے ہیں، مجھے آج اس پر بھی بات کرنی ہے، اور وہ رات ہے، وہ ہے لیلۃ الجائزہ۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ آنی ہے چاند رات۔ ہاں، اس کو مس کر جاتے ہیں ہم۔ یہ بڑی کمال کی رات ہے۔ جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں جائزہ کہتے ہیں انعام، انعام کی رات ہے یہ رات ہے۔
اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مزدور کو مزدوری تو پوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. یعنی لیلۃ الجائزہ میں حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے بخشے جاتے ہیں نا اس پورے مہینے کی کاؤنٹنگ کے مطابق صرف اس ایک رات میں بخشش ہوتی ہے. مگر بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ چاند دکھتے ہی لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس بار ایسا نہیں کرنا, خدا کے واسطے ایسا مت کرنا, یہ انعام کی رات ضائع مت کرنا. مغرب کے بعد چاند دکھ جائے تو عشاء پڑھنے بھی لوگ نہیں آتے. ہم زبان سے تو نہیں کہتے مگر ہم پریکٹیکلی میسج پتہ کیا دیتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم رحمان کے بندے تھے, جب تک ہم اللہ کی مان رہے تھے. جیسے ہی تو آزاد ہوا اب ہم نے اللہ سے تعلق چھوڑا, اب ہم تیرا ویلکم کریں گے, اب تیری باتیں مانیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیوں رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں؟ ارے اللہ نے اتنا دیا, اتنی رحمتیں, اتنی برکتیں, اتنی اسپرچویلٹی, اتنی روحانیت ملی آپ کو, کیا 2-4 دن میں ختم کر دو گے؟ ایسا مت کرنا. بہت بہت رمضان ہم نے ایسا کیا ہے. اس بار آ گئے ہو نا رحمت کے گھر میں, اس بار آ گئے ہو نا اللہ کی بارگاہ میں, اب جڑ جاؤ, اب واپس مت جانا. خود بتاؤ کتنا لطف ہے. اس طرح کا لطف کہیں اور دنیا میں ملتا ہے کہ کریم پتہ ہے کدھر بیٹھے ہیں اس وقت؟ میں اور آپ کریم کے گھر میں بیٹھے, رحمان کے گھر میں بیٹھے, اور انشاءاللہ وہ کریم ہمیں اسی طرح اپنی بارگاہ میں جنت میں بیٹھنا بھی نصیب فرمائے گا. یہ ہم ہیں جو اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اس کی رحمت تو بلاتی ہے. ہم ہیں جو بھاگ جاتے ہیں, ہم ہیں جو دور ہو جاتے ہیں. ارے ایسا سکون کہاں ہے دنیا میں, مجھے بتاؤ نا. میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو 5 اسٹار ہوٹلز میں, 7 اسٹار ہوٹلز میں, بزنس کلاس میں, پتہ نہیں کیا کیا ٹریول آپ نے کیا ہوگا. اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ اس وقت جو آپ کے دل پر سکون طاری ہے دنیا میں کہیں اور؟ ہاں مکے مدینے میں آتا ہے, نماز میں آتا ہے, عبادت میں آتا ہے, اللہ کے گھر میں یہ سکون آتا ہے. پھر ہم کیوں چلے جاتے ہیں؟ پلیز اس مبارک رات اللہ سے کچھ وعدے کر کے جانا ہے. اس مبارک رات ہمیں رب سے پکی دوستی کر کے جانا ہے. وہ پتہ ہے کتنی رحمت والا ہے اور اس کی رحمت کتنی بڑی ہے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ کو پتا ہوگا, آپ کو یہ پتا ہوگا کہ حضرت حمزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں, سید الشہداء, اور یہ اتنے عزیز چچا ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے ان میں 2 ایمان والے تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک کا جو لیول آف لو اور رسپیکٹ اور کنیکشن تھا نا وہ کچھ اور تھا. اب ہم عمر بھی تھے, نبی پاک کی عمر اور آپ کی عمر میں اتنا فرق بھی نہیں تھا. اچھا آپ کو شہید کیا گیا, اور وہ شہید بھی بڑی بے دردی سے کیا گیا, اور آپ کا کلیجہ چبایا گیا, اور کا طویل داستان ہے. مگر آپ کو ٹارگٹ کر کے جو شہید کرنے والا تھا نا وہ کون تھا پتہ ہے؟ اس کا نام تھا وحشی. ٹھیک ہے, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دیکھیں, پیارے آقا کی براڈ مینٹالٹی دیکھیں, اور اللہ کی رحمت دیکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی کے پاس ایک قاصد بھیجا اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد. ٹھیک ہے, ایک میسنجر بھیجا اور کہا کہ جاؤ وحشی کو اسلام کی دعوت دو. دشمن, چچا کو قتل کرنے والا, مگر دل دیکھیں کہ یہ بھی کسی طرح اسلام میں آ جائے. اب ذرا نیگوشیشن دیکھیے گا. ہونا کیا چاہیے؟ لاجک یہ کہتی کہ بندہ کہے یار مجھ جیسے گناہگار کو اتنی بڑی آفر, چلو یار اسلام قبول کر لیتا ہوں. مگر وحشی نے عجیب سا جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں, اپنے نبی کو کہو کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا, اللہ کا شریک ٹھہرایا, زنا کیا, تو قیامت کے دن اس کے لیے تو عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں, تو کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ مطلب یہ ساری لسٹ تو میں نے کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اسلام کی دعوت جاری ہے اور وہ اپنی طرف سے ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیغام سنا نا تو اللہ کریم کی طرف سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے. دیکھو میرا رب کیسا رحیم ہے. ارشاد ہوتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے. یعنی اللہ بخش دیتا ہے اسے جو توبہ کر لے, ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے. تو جب یہ دوبارہ آیت بھیجی گئی کہ دیکھو اللہ نے آیت نازل کر دی ہے, اگین قاصد جاتا ہے کس کے پاس؟ وحشی کے پاس, کہ اللہ کی طرف سے یہ میسج آ گیا ہے. تو وحشی کہتا ہے یہ شرط تو بڑی سخت ہے, ممکن ہے میں اس پہ عمل نہ کر سکوں, ٹھیک ہے ایمان لے آؤں گا, مگر بعد میں اچھے کام نہ کر سکوں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہوگا؟
اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے, کوئی اور میرے لیے فلیکسیبلٹی ہے؟ اللہ اکبر. آپ دوبارہ اگر شاید سینیریو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نیگوشیشن کس سے ہو رہی ہے؟ جس نے پہلے ہی بہت زیادہ ہرٹ کیا ہوا ہے, جس نے پہلے ہی بڑی ان کو معاف کر دینا ہی بڑی بات تھی, مگر نیگوشیشن ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں اور کوئی رخصت ہے؟ میں کیسے اچھے کام کروں؟ ضروری تو نہیں اچھے کام کروں, نہیں بخشا گیا پھر مارا جاؤں گا. تو اب جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہ میسج پہنچتا ہے تو قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جس نے اس کے ساتھ کفر کیا جائے, جس نے اس کے ساتھ کفر کیا, اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. یعنی کفر نہ ہو, شرک نہ ہو, اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. اگین یہ آیت وحشی کے پاس بھیجی گئی. دیکھو ایک اور پیغام آ گیا, ایک اور میسج, ایک اور فلیکسیبلٹی. ہائے ہائے ہائے. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس میں بھی تو ایک آپشن ہے نا, اللہ جسے چاہے بخش دے. کیا پتہ میری مغفرت نہ ہو؟ کوئی اور رخصت ہے تو بتائیں. سوچ رہے ہیں بات؟ اب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کیا نیگوشیشن کا لیول ہے؟ کوئی اور بات ہے تو بتائیں. اس پہ بھی تو رب نے یہی فرمایا نا, اللہ جسے چاہے بخش دے. ہو سکتا ہے میری بخشش نہ ہو, میں نہ بخشا جاؤں, پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ابھی بھی مجھے شبہ ہے, جب یہ میسج گیا نا تو اب قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے, میں رب کی عطا پر قربان جاؤں, رب کی رحمت پر قربان جاؤں. ارشاد ہوتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ غفور الرحیم انہ هو الغفور الرحیم. اب اس کا ترجمہ سنو اور ایمان تازہ کر لو. فرمایا تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. وحشی کہتے ہاں اب مجھے اطمینان ہو گیا, اب مجھے ریلیکس ہو گیا. اللہ اکبر. وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا سوچئے, آپ کو پتا ہے حضرت وحشی کو اب رتبہ کیا مل گیا؟ ایمان لائے نا. کس کی بارگاہ میں آ کر؟ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر. اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا. صرف اسلام نہیں ملا, صرف مغفرت کی گارنٹی نہیں ملی, بلکہ حضرت وحشی کو صحابی ہونے کا درجہ بھی مل گیا. اب ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ لکھیں, کیونکہ وہ اسلام لے آئے, اور اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. مگر ایک اور کمال پتہ ہے کیا ہوا؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا نا تو اب ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور یہ حکم صرف وحشی کے لیے ہے؟ یہ جو آفر تھی یا قرآن کی آیتیں نازل ہوتی گئیں, کیا یہ حضرت وحشی کے لیے یہ ہے؟ یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ سنو, میرے آقا فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. ہائے ہائے ہائے. اس خوبصورت واقعے سے یہاں نبی پاک کا جو اوپن ہارٹ ہے, نبی پاک کی جو براڈ مینٹالٹی ہے, نبی پاک کی جو معافی اور درگزر ہے, وہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپنے چچا کو شہید کرنے والے کو کسی طرح مسلمان کر لوں. وہ ایمان لے آئے, ارے کچھ بھی کر کے اس کے لیے باقاعدہ آفرز کریٹ کی جا رہی ہیں. یہ کیسا دل گردہ ہے. اور ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں لگائے بیٹھے ہیں, رشتہ داریاں کاٹے بیٹھے ہیں, اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے ہیں. ایسا نہ کریں. دیکھیں یہ اسلام ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت تو دیکھو کہ رب نے کیا کیا ارشاد قرآن میں فرما دیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو اگر آج ہم بھی گناہ گار ہیں, اگر آج ہم بھی خطا کار ہیں, تو ہمیں اپنے رب کی رحمت سے امید رکھنی ہے. اور آج کی رات تو رحمتوں کی رات ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ایک اور واقعہ سنیے. حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتے پہلی امت میں ایک شخص کثرت سے اپنے نفس پر سختی کرتا تھا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے, اے میرے رب میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب ملا, آگ. کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو بہت عبادت کرتا تھا لیکن لوگوں کو ڈراتا تھا, اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا تھا. فرمایا تیرے لیے آگ ہے. کہ یا اللہ میری عبادت میری ریاضت وہ کہاں گئی؟ تو فرمایا تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا, آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ.
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مغفرت نشان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ ہائے ہائے کیسا مالک ہے ہمارا۔ سنیے ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یاد رکھیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، یہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا نا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ وقت پتہ ہے کیا ہے کہ جو سورج ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، اور ویسٹ میں ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں غروب ہوتا ہے۔ قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں نہیں پتا وہ دن کب آ جائے، اچھا وہ دن بے شک صدیوں بعد آئے، ہماری سانسیں کب ختم ہو جائیں ہمیں نہیں پتا، تو ہمیں توبہ فوری کرنی چاہیے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم توبہ کر لیں تو وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک بلندی تک پہنچ جائیں، آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے میں تیری مغفرت فرما دوں گا، اور اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا، بشرطے کہ تو میرے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرائے۔ کنڈیشن ایک ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں سچی توبہ کر لے وہ کریم معاف فرما دیتا ہے، اور وہ کیسا معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے، تو ایک عورت جو تھی نا وہ قیدی عورت سے بچہ بچھڑ گیا تھا، تو ایک عورت بھاگ رہی تھی اور اس نے قیدی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، جب دیکھا کہ بچہ مل گیا، بٹ جس طرح ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور وہ دوڑتے ہوئے آ کے بچے کو کیسے پکڑتی ہے، تو صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اس عورت کو بہت ٹائم بعد اپنا بچہ ملا، اس نے چمٹایا، اسے دودھ پلانے لگی، سینے سے لگا کر رونے لگی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ تو عرض کی کہ حضور اللہ کی قسم کبھی نہیں ڈالے گی، یہ تو اس کو خراش بھی نہیں آنے دے گی، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ عورت اس بچے پر مہربان ہے۔ آئے ہائے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے اس دنیا میں ایک رحمت ہی نازل فرمائی ہے۔ اچھا اس رحمت کا صلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ماں جو ہم سے پیار کرتی ہے، جو والد ہمارا خیال رکھتا ہے، جانور اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر جو رحم کرتے ہیں، سب کچھ اس ایک رحمت کی برکت سے ہے۔ یہ ماں کا جو پیار ہے نا، ہر ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، روایتوں میں آئیے سب اس ایک رحمت کا صلہ ہے جو پوری دنیا میں آپ کو رحم نظر آتا ہے۔ فرمایا 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے باقی رکھی ہیں، اللہ قیامت کے دن وہ 99 رحمتیں شامل کر کے اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا۔ ہائے ہائے کیسا رحیم کیسا کریم ہے میرا مولا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی، اب دیکھیں اللہ پر بھروسہ کیسا، کہتے حضور کیا قیامت کے دن گناہ گاروں کا حساب رب خود لے گا؟ اللہ حساب لے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں وہ خود لے گا۔ تو عربی مسکرانے لگ گیا، ریلیکس تھا، عربی گاؤں سے آیا ہوا تھا، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ جواب تو بڑا سیویئر تھا کہ کون حساب لے گا؟ اللہ لے گا۔ میں نے کہا اللہ لے گا، تو مسکرا رہے ہو؟ تو کہتا ہے جب کریم کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ آئے ہائے، نبی پاک نے فرمایا یہ عربی سچ کہہ رہا ہے، جان لو اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ کریم قابو پا لے نا تو پھر معاف ہی کر دیتا ہے، اس کو پتا ہے بندہ پھنس گیا ہے، اس کی پکڑ ہو گئی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تو سب سے بڑا کریم ہے، سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ایک کمال کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے. اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا جا کر نماز جنازہ ادا کرو، غسل کفن کا انتظام کرو. آپ ادھر گئے، آپ نے جب غسل کفن کے لیے کوشش کی تو لوگ کہنے لگے آپ کدھر آ گئے، یہ تو بڑا گناہ گار، بڑا بدکار اور زمانے کا بیکار شخص ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں. بہرحال آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا. پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو یہ کہہ رہے ہیں تیرا نافرمان تھا، گناہ گار تھا، اور تو فرماتا ہے تیرا ولی. اللہ نے فرمایا موسیٰ بات یہ بندے بات تو صحیح کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو 5 کلمات کے ذریعے اس نے مجھے پکارا. اے موسیٰ میں نے ان 5 کلموں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے 5 سینٹنس بتا دے، مجھے وہ 5 کلمات بتا دے کہ صدیاں گناہ کر کے اتنے بڑے گناہ گار کو صرف 5 کلموں کے لیے بخش دیا تو نے. اب ذرا ان 5 سینٹنس کی خوبصورتی، ڈیپتھ اور اللہ سے کنیکٹیوٹی سمجھیے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں، اللہ سے کنیکٹیوٹی کسے کہتے ہیں. ہم کانوں کو ہاتھ لگانا یا اللہ میری توبہ، ہمارے تو سٹائل ہی دوسرے ہیں نا. توبہ کسی اور شے کا نام ہے. توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے ایک بار پکارنے کی ضرورت ہے. سچی پکار ہو جائے، ایک بار سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے، وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس پتہ ہے گناہ گار نے وہ 5 جملے کیا کہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. ذرا سوچئے، میں خود نیک نہیں ہوں مگر تو جانتا ہے مجھے نیکوں سے پیار بڑا ہے. دوسرا سینٹنس کیا تھا؟ یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہ گاروں سے بغض رکھتا ہوں، فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں حالانکہ میں خود گناہ گار ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ اپنے گناہوں کا اعتراف، اس اقبال جرم ہے. بندے کو کہو تو گناہ گار، بولتا ہے میں کدھر گناہ گار بھائی، مجھ سے بڑا تو نیکی کوئی. ہم تو پہلے یہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے گناہ کتنے ہیں. اللہ کی بات دنیا سے چھپا لو، اللہ سے چھپتا نہیں کچھ. ادھر اقبال کریں، ادھر مانیں، ایکسپٹ کریں. ہاں دنیا کی عدالت میں اگر ہم کہیں جا کے اپنا جرم ایکسپٹ کر لیں سزا سنائی جاتی ہے. سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت کے انداز ہی نرالے ہیں، اس کی عدالت کے دستور نرالے ہیں. کوئی سچے دل سے جا کے مان لینا یا اللہ میں سب سے بڑا گناہ گار، اس کی رحمت اس کی بخشش فرما دیتی ہے. اس نے کہا کیا کہا؟ یا اللہ ہوں بڑا گناہ گار، میں گناہ گاروں سے نفرت رکھتا ہوں مگر مولا خود بھی گناہ گار ہوں. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تیری جنت کا کبھی تجھ سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تیری جنت بہت بڑی ہے. مجھے داخل کر کے تیرا کچھ بھی نہیں جانا، تیرا کچھ نہیں جانا، میرا بیڑا پار ہو جانا ہے. تو پھر میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں؟ مجھے بخشنے میں تیرا کیا جائے گا؟ تو کریم، تیری جنت بہت بڑی، تیری رحمت بہت بڑی. تو یا اللہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے جنت میں داخل کرنے سے تیری ملکیت تھوڑی ہو جائے گی پھر میں جنت نہیں مانگوں گا. چوتھا سینٹنس کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ بھی نہیں مانگوں گا. اگر جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں، تیرے ملک میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے ڈال دے جہنم میں راضی ہوں. مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو ویسے ہی مالک ہے، تو ویسے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے. اور آخری جملہ سنیے، وہ کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آج اس کی رحم کی بھیک لینے تو آئے ہیں، آج اس کے کرم کی خیرات لینے تو آئے. ہم مانتے ہیں یا اللہ آج کی رات ہم سب ایکسپٹ کرتے ہیں ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے بہت خطائیں کی، لوگوں سے ڈر لگتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے. مالک معلوم تھا تو دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم نے گناہ کیے. دروازے بند کر کے گناہ کیے، لائٹ آف کر کے گناہ کیے، علاقے تبدیل کر کے گناہ کیے. ہم سب مانتے ہیں مولا، مگر یہ پتا ہے ہمیں بخش دے گا تو تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی، تیرا جائے گا کچھ نہیں. ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں. مولا تو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا؟ آج اسی توجہ کے ساتھ اپنے اعمال پر نظر کرنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. ایسے کریم سے کوئی دور نہیں ہوتا ہے.
ایسے کریم سے کوئی نافرمانی نہیں کرتا ہے، وہ کیسے بخشتا ہے، وہ کیسے معاف کرتا ہے. میں نے کہا تھا ایک لمحے کی کنیکٹیوٹی چاہیے. حضرت عمر کا دور ہے اور ایک شرابی شراب کی بوتل لیے جا رہا ہے. حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ بتاؤ اس میں کیا ہے. اب مجھے بتائیے، شراب کی بوتل ہے ہاتھ میں، حضرت عمر سامنے ہے، حضرت عمر کی عدالت ہے، آپ کا دبدبا ہے، آپ کا ایک خوف ہے، آپ کا ایک رولنگ سسٹم ہے. اسے پتا ہے میں پکڑا گیا تو گیا، ریڈ ہینڈ گیا، اب تو آج مارا جاؤں گا. ڈرتے ڈرتے کہتا ہے حضور یہ سرکہ ہے. شراب کی بوتل میں کیا ہے؟ سرکہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے دکھاؤ. اب پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کتنا فرق ہوگا اس بندے اور حضرت عمر میں، اور یہ کتنی سیکنڈ کی کانورزیشن ہوگی. دیر از نو بگ کانورزیشن، کوئی زیادہ ٹائم ہی نہیں تھا. دیکھو یہ ہے توبہ. وہ بندہ دل ہی دل میں اللہ سے پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ آج بچا لے، آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. مالک وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. اس نے کوئی مسجد میں جا کر دعا نہیں کی، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی چیخو پکار نہیں کی، بس دل سے پکارا اپنے اللہ کو، اللہ آج بچا لے، آج بچا لے. آپ کو پتہ کیا ہوا؟ ڈرتے ڈرتے اس نے شراب کی بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی، اور وہ شراب کی بوتل جب حضرت عمر کے ہاتھ میں جاتی ہے تو وہ سرکہ بن چکی ہوتی ہے. ایسا ہے میرا مالک، ایسا ہے میرا مالک. مجھے ایک بات بتاؤ یار، اللہ کو ہمارے کتنے گناہ پتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ گناہ لوگوں کو پتا چل جائیں، سارے چھوڑو یار، 2-4 پتا چل جائیں، ہماری عزت کا کیا حل ہوگا؟ کوئی منہ لگائے گا ہمیں؟ کوئی ساتھ بٹھائے گا ہمیں تھوکے گا بھی نہیں ہمارے منہ پر کہ تو ایسا انسان ہے، ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں، تو یہ کرتا ہے اکیلے میں. اتنے گناہ سب اسے پتا ہے، مگر سوچو نہ وہ کھانا روکتا ہے، نہ سانسیں روکتا ہے، نہ نعمتیں روکتا ہے، نہ ذلیل کرتا ہے. ارے ایسے کریم سے کوئی غداری کرتا ہے، کوئی ایسے کریم کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی ایسے کریم کو چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی اس کی عبادت سے منہ موڑتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں. خدا کی قسم رب سے محبت کرو، وہ بڑا کریم ہے. دیکھو نا کتنے عیب چھپائے، ہمیں عزتیں بھی دے رہا ہے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. دنیا میں 1-2 خطائیں ہو جائیں، باپ باپ گھر سے نکال دیتے ہیں. ایسا نافرمان بیٹا نہیں چاہیے. اللہ کو تو سب پتا ہے نا. میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں نا اپنے کلام میں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. مل کر پھر شب قدر کی دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. پتہ ہے وہ کیسا کریم ہے؟ آئے میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا بندہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے مولا میں نے گناہ کر لیا ہے مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ ٹھہرا رہتا ہے، پھر اسے گناہ ہو جاتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے گناہ کر دیا ہے بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، بندہ جتنی دیر رب چاہتا ہے وہ ٹھہرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے پکڑ بھی لیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی ہے، اب جو چاہے کرے۔ معافی مانگنے والا اس کو اتنا پسند ہے۔ پلیز آج رات ہے مانگنے کی، آج رات ہے اسے راضی کرنے کی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بدل کے جانا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کئی رمضان گزارے ہیں، کئی بار توبہ بھی کی ہے، یہ آنسو پہلے بھی بہے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ جب رمضان جاتا ہے ہم پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، حرام دیکھتے ہیں، حرام سنتے ہیں، حرام بولتے ہیں، کئی حرام کماتے ہیں۔ خدا کے واسطے یہ نہ کریں، ہمیں نہیں پتا ہم کتنا جئیں گے۔ نوجوان نظر آ رہے ہیں، کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا صرف بوڑھا ہی مرتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، بعض اوقات دادا موجود ہوتا ہے، پوتا قبر میں چلا جاتا ہے۔ پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہے، کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں، ہم قبر میں ہوں۔ اللہ نے پتہ ہے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ میرے رب نے ہم پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر مغفرت کا موقع دے دیا ہے، پھر رمضان دے دیا، پھر لیلۃ القدر دے دی، پھر اپنے گھر میں بلا لیا۔ یار اس سے بڑا کیا احسان ہوگا؟ اب بھی بدل کر نہ جاؤں، اب بھی اسے راضی کر کے نہ جاؤں، اب بھی اس سے دوستی کر کے نہ جاؤں، تو یہ میری کتنی بڑی کوتاہی ہوگی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی رات کو خدا را اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیں۔ کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کریں گے؟ کب تک حرام کمائیں گے؟ یار ہمیں نہیں پتا، ہم چلے جائیں گے، یقین کرو چلے جائیں گے، ہم یہاں نہیں رہیں گے، زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، سب نے جانا ہے، مگر جدھر جانا ہے نا اس کو روشن کر لو۔ مجھے بتاؤ ان اچھے بیڈ رومز اور نرم گدوں کا کیا فائدہ کہ دنیا میں تو شاندار لگژری گھر بنا لیے، قبر میں آگ اور بچھو انتظار کر رہے ہو۔ بدل دو اپنی زندگی کو، اللہ کو راضی کر لو۔ اس بار ایسا پلان کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے، اب آ گئے نا کریم کے گھر پر، اب اسے ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ہم رمضان کے بعد بھی مسجد سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے۔ اچھا یہ نیت پہلے بھی ہوئی ہے، میں اب اپنے بیان کو اینڈ کرتے ہوئے ریزن آپ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے پیچھے ریزن ہے، اس ریزن کو انشاءاللہ ہماری 29 کو جو بیان ہے اس کا ٹاپک ہی ہمارا رمضان کے بعد کی زندگی ہے، اس کو مزید انشاءاللہ ایلوبریٹ کریں گے۔ مگر پتہ نہیں آپ میں سے بہت سارے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے رمضان جاتا ہے لوگ مسجدوں سے ابھی سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اب شاپنگ شروع ہو جائے گی، 29ویں رات بھی نظر نہیں آئیں گے، تو یہ نہ کریں۔ بہرحال جو ریزن ہے نا ہم کیوں رمضان کے بعد پھر گناہوں میں پڑ جاتے، میں نے بہت غور کیا کہ یار توبہ کرتے وقت سچی نیت ہوتی ہے، لوگ بڑی ایموشن ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، پھر کیوں چینج نہیں ہوتے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد جا کر بیٹھتے انہی دوستوں میں ہیں، اسی گیدرنگ میں جاتے ہیں جو بے نمازیوں کی ہے، جو حرام کام کرنے والوں کی ہے، بلکہ وہ ایسے دوست ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی پڑھ لی نا رمضان میں جتنی پڑھ لی تھی، اب کیا کرنا ہے؟ ارے ٹوپی لگانا شروع کر دے کوئی تو دوست مذاق اڑانا شروع کر دی، کیا ٹوپی پہننا شروع کر دی ہے، بس جمعہ پڑھ لیتے ہو ٹھیک ہے۔ اب دوستوں کا پریشر جو ہے نا ہمیں نماز کی طرف نہیں آنے دیتا۔ ماشاءاللہ کئی لوگ رمضان میں داڑھی شریف کی نیت کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی شیپ بھی بڑھ جاتی ہے، دوست مذاق اڑاتے ہیں بھائی کیا مولوی بننا ہے، وہ شیو کر دیتے ہیں، دوست اس کو سنیما میں لے جاتے ہیں، دوست اس کو غلط کاموں میں لے جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ جس نے رمضان میں توبہ بھی کی تھی، نیت بھی کی تھی، انہی گیدرنگ میں جا کر وہ پھر برباد ہو جاتا ہے۔ کیا اس بار بھی یہی ارادہ ہے آپ کا؟ اپنے پہلے دل سے پوچھ لو کہ مجھے نیک بننا ہے کہ نہیں بننا، نہیں بننا تو پھر تمہاری مرضی، اور اگر نمازی رہنا ہے، اللہ کا اچھا بندہ رہنا ہے، قبر روشن کرنی ہے، آخرت بہتر کرنی ہے، تو یو ہیو ٹو فارورڈ سم اسٹیپس، کچھ تو آپ کو آگے بڑھ کے کرنا پڑے گا نا۔ اس میں سب سے پہلا کام یہی ہوگا
کہ آپ برے دوستوں کو چھوڑ دیں, آپ اچھے دوست اپنے. آپ بے نمازیوں کے ساتھ نمازی نہیں بن سکیں گے, آپ جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر, شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکیں گے. ہمارے کچھ بچے, یہ نوجوان بیٹھے ہیں نا, یہ کہتے ہیں ہم بڑے پکے ہیں بھائی, ہمارے دوست شراب پیتے ہیں, ہم نہیں پیتے, ہم تو صرف بیٹھتے ہیں. وہ جوا کھیلتے ہیں, ہم تو صرف بیٹھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں. حضرت آج آپ بیٹھ رہے ہیں, تھوڑے دنوں بعد آپ یہ کام کریں گے. یہ دنیا کا دستور ہے کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے. یہ بچوں کو سمجھ نہیں آتا, نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتا. چلے میں آپ کو ایک لاجیکلی ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں. دنیا میں کسی بھی ہیروئنچی, کسی بھی شرابی, کسی بھی جواری, کسی بھی گیمبلر, کسی بھی جناب قاتل, کسی بھی چور سے اگر ملاقات ہو جائے, اس سے ایک سوال پوچھ لیجئے گا, یہ عادت کدھر سے ملی ہے؟ کیا جواب دیں گے سب؟ بتائیے نا. میں نہیں کہہ رہا, آپ خود کہہ رہے ہیں. کہاں سے ملی ہے؟ دوستوں سے. کوئی ایک نہیں کہے گا کہ جناب برتھ ڈے کے دن امی نے گفٹ میں جو مجھے نا چرس کا سگریٹ دیا تھا کہ بیٹا آج برتھ ڈے گفٹ ہے, یا ابو نے پستل لا کے دی تھی, بیٹا یہ جاؤ چوری شروع کر دو. یہ ساری عادتیں برے لوگوں کو دوستوں سے ہی ملی ہیں. ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں مجھے نہیں ملیں گی؟ یہ امپیکٹ ہے, صحبت اثر رکھتی ہے. اب آپ کہیں گے جناب اس دور میں اچھے دوست کہاں ملیں گے؟ ہاں, دس از دا گڈ کوسچن. الحمدللہ آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہے جہاں ہمیں اچھے دوست ملتے ہیں. ہم نماز نہ پڑھیں تو بلانے آ جاتے ہیں. آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں, آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں, آپ فیضان مدینہ جانا شروع کریں. ہم انشاءاللہ آگے جا کر پلان کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمارے تنظیمی ترکیب اگر اجازت مل گئی تو اسی مسجد میں انشاءاللہ ہم, اللہ نے چاہا, آگے جا کے دعوت اسلامی کا جو جمعرات کا ویکلی اجتماع ہے, انشاءاللہ اگر ہمارے بڑوں نے اجازت دی تو ہم اسی مسجد میں ہفتہ وار اجتماع بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ, تاکہ ہماری کنیکٹیوٹی رہے, ہم آتے رہیں, ہم مسجد سے جڑے رہیں. اور ایک آخری بات کر لیتا ہوں, ایک فارمولا دے دیتا ہوں. اگر آپ پنکچول رہنا چاہتے ہیں نا نماز میں عید کے بعد بھی, تو میں آپ کو ایک فارمولا آج دے دیتا ہوں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, شیطان چھوٹے گا چاند رات کو. جب وہ چھوٹے گا نا, اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوگا, اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان 3 دنوں میں ان کے ساری روحانیت بیڑا غرق کر دوں, میں تیا پاچا کر دوں, ان کی اسپرچولیٹی ساری برباد کر دوں. سنیما میں, ڈراموں میں, تفریح گاہوں میں, پتہ نہیں وہ ہلا گلا 3 دن لوگ مچاتے ہیں کہ پتہ نہیں شیطان چھوٹا ہے یا یہ چھوٹے ہیں. سوچئے تو صحیح, ہم اللہ کے بندے ہیں بھائی, تو ہم کیوں بھاگ جاتے ہیں مسجد سے؟ مطلب رمضان یعنی ایک چاند دیکھ کر مسجد آباد, اگلا چاند دیکھ کر مسجد ویران. یہ کون سا مذاق ہے؟ یہ رمضان نے تو پریکٹس کروائی نا میری اور آپ کی. یعنی یہ بہانہ ختم کر دیا ہمارا رمضان نے کہ میں 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا. رمضان نے یہ سکھایا کہ ہم بھی چاہیں تو 5 وقت نماز پڑھ سکتے ہیں, تو رمضان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو 3 دن ہے نا, اس میں آپ نے اپنے اوپر سختی یہ رکھنی ہے کہ میں نے 5 کی 5 نمازیں عید کے 3 دن باجماعت پڑھنی ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پتہ کیا ہوگا, یہ طوفان نکل جائے گا. ہاں, آپ نے 3 دن اپنے آپ کو لوز کیا نا, آپ پھر نہیں آ سکو گے. شیطان 3 دن میں ڈسکنٹینیو کرتا ہے. آپ نے شیطان کو جواب یہ دینا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, بے شک میرے گھر پہ مہمان ہیں, ان کو بھی کہوں گا چلو بھائی نماز پڑھ کے آتے ہیں. وہ کہے نا یار عید رمضان تو چلا گیا, تو میں رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے, چلے دوبارہ چلتے ہیں. آپ نے اگر یہ 3 دن میری بات مان لی, امیر اہل سنت کے اعلان کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, وہ نباز ہیں, وہ حکیم الامت ہیں, ان کو پتا ہے کیسے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں 3 دن مدنی قافلے میں چلے جاؤ. لوگ کہتے ہیں یار عید کے 3 دن مدنی قافلہ سفر کراتے ہیں, بھائی عید تو گھر والوں کے ساتھ گزارنی ہے. ان کو پتا ہے کہ 3 دن طوفان آئے گا, سیلاب آئے گا, اس سیلاب سے ہٹ کے جو اللہ کے گھر میں چلا گیا, سیلاب گزر جائے گا, واپس زندگی میں جائے گا, نارمل لائف ہو جائے گی, نمازیں باقی رہیں گی. تو واقعی ایسا ہے, اگر 3 دن اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے بچا لیا, نمازوں کی پابندی کی, آپ انشاءاللہ دعا دیں گے, آپ کی نماز جاری رہے گی, آپ کا انشاءاللہ گناہوں سے بچنا جاری رہے گا. ان 3 دنوں میں گناہوں کے سیلاب میں بہنا نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس عید پر بھی, لیلۃ الجائزہ میں بھی اپنی خوشی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مسلمان ہیں, ہماری عید بہت پاکیزہ ہونی چاہیے. یاد رکھیے اسلام میں سیلیبریشن کا کوئی منع نہیں ہے, خوشی کا کوئی منع نہیں. اچھے کپڑے پہنیں, اچھے کھانے کھائیں, بچوں کو عیدی دیں, فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں, دوستوں کے ساتھ دعوت کھائیں, ایوری تھنگ از اوکے. اونلی ون, ہر چیز میں ایک بات یاد رکھ لیں. ایک آخری بات کہہ دوں, وہی مجھے بھی کہتے نا, وہ عجیب سا خیال آ رہا ہے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کچھ اور ڈیلیور کر دوں کہ پتہ نہیں پھر آپ ملو گے کہ نہیں ملو گے. رمضان چلا جاتا ہے, لوگ بھی چلے جاتے ہیں, آج اچھی تعداد ہے, اوپر نیچے سب فل ہے. تو چلیں میں ایک اور دل کی بات کہہ دیتا ہوں, کیونکہ یہاں پر کئی لوگ وہ ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں. شیطان نے نا ہمارے ساتھ ایک اور گیم کی ہے, بڑی عجیب گیم کی ہے. شیطان نے ہمارے ساتھ گیم یہ کی ہے کہ ہم جب بھی خوشی مناتے ہیں نا, whenever we try to celebrate something, ہر خوشی میں شیطان نے اللہ کو ناراض کرنے والا کام ایڈ کروا دیا ہے.
آپ مجھے پہلے ایک بات بلند آواز سے بتائیں گے, خوشی دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ گھر دینے والا کون ہے؟ شادی کے لیے رشتہ اپنے ہمارے گھر پر بھیجنے والا کون ہے؟ شادی ہو گئی اس کے بعد اولاد دینے والا کون ہے؟ یہ ساری خوشیاں دینے والا اللہ. عقل مند کون ہوگا کہ جو خوشی دے اس کا شکریہ ادا کرے؟ دنیا بھی یہ کہتے ہیں نا, آپ کو کوئی گفٹ دے آپ اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں یار اتنا اچھا گفٹ دیا, اس کو ناراض نہیں کرنا. ہمیں شیطان نے اتنی بڑی بے وقوفی میں ڈالا ہے کہ جب جب اللہ کوئی خوشی دیتا ہے ہم ہر خوشی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. آپ کہیں کیسے؟ چلیں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. شادی ہوتی ہے, کتنی مشکل سے ہوتی ہے, پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے. آپ کے گھر میں شادی ہوئی, کون سا گناہ ہے جو شادی میں لوگ نہیں کرتے؟ ناچ گانے, ڈھول تماشے, میوزک, بے پردگی. اب تو وہ ہو رہا ہے جو زبان سے بھی ادا نہیں ہو پا رہا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. لوگوں سے کہو یار کیا کر رہے ہو, خوشی میں چلتا ہے. خوشی میں نہیں چلے گا, خوشی چلی جائے گی, کیونکہ خوشی رب نے دی ہے نا. اگر وہ ناراض ہو گیا تو تمہاری خوشی چلی جائے گی. ہم نے دیکھا ہے 2-2 کروڑ روپے شادی پہ خرچ کیے, پتہ نہیں کانسرٹ کیے, ہنگامے کیے, ڈھول تماشے کیے, فائر ورکس کیے, اور آ کر تھوڑے دنوں بعد کہتے ہیں حضرت دعا کرے بچی سسرال میں خوش نہیں ہے, 4 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے. تم نے اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر چھوڑی تھی؟ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اچھا اولاد دی اللہ نے, بڑی دعائیں کی, اللہ نے بچہ دے دیا. بچے کی برتھ ڈے میں کیا کرتے ہیں؟ کیا قرآن خوانی نہیں ہو سکتی؟ کیا نعت خوانی؟ کون کہتا ہے کیک نہ کاٹے؟ کاٹیں بھائی, کیک کھلائیں دوستوں کو, بلائیں فیملی کو, لیکن اس میں ڈھول تماشا کدھر سے آ گیا, میوزک کدھر سے آ گیا, بے پردگی کیوں شامل کی؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ہم اللہ کو کیسے ناراض کر رہے ہیں. ہر خوشی پہ اللہ نے نیا گھر دیا, نئے گھر کی پارٹی کرنی ہے, دوستوں کو بلانا ہے, ادھر بھی ناچ گانے کرنے ہیں, ادھر بھی جوا ہونا ہے. اچھا جناب نیا بزنس شروع ہو رہا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں نیا پلازا شروع کرنے کے لیے, نیا بزنس شروع کرنے کے لیے میوزیکل شو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا لڑکیاں دکھا کر, میوزک دکھا کر تمہارے اپارٹمنٹ بکیں گے؟ کیا آپ کا شاپنگ سینٹر ناچ گانے کے بغیر شروع ہی نہیں ہو سکتا؟ آپ خود سوچیں, آپ نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں, یہاں سجدے ہونے چاہیے تھے یا صدقے ہونے چاہیے تھے. بلڈر مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, اپنے پروجیکٹ کی جب بھی پروموشن کی آپ کو ویڈیو جاری کرتے ہیں, ذرا اس کے کمرے دکھاتے ہیں, اس کی آفیسز دکھاتے ہیں, پیچھے میوزک لگا دیتے ہیں. ہر بندہ آپ کی ویڈیو دیکھے گا, آپ کو حرام کا گناہ ملے گا. آپ رب کو ناراض کر رہے ہیں, کیا وہاں کوئی اچھا سا کلام لگا دیں؟ یعنی عقل نہیں ہے کہ ہم ہر خوشی میں, ہر اسٹارٹ اپ میں, ہر بار اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری نعمتوں کو نظر لگ گئی, کاروبار ٹھپ ہو گیا, بچے خوش نہیں ہیں. ہم نے کسر کیا چھوڑی ہے؟ دنیا کا دستور ہے یار, گفٹ دو, اور اگر سامنے والا شکریہ نہ دے ہم آئندہ گفٹ نہیں دیتے. ہم اللہ کو الٹا ناراض کرتے ہیں ہر خوشی میں. پلیز, عید بھی خوشی ہے, اللہ نے دی ہے, کرے نا خوشیاں. مزہ کیا ہے کہ میں اپنی عید بھی مناؤں, اللہ کے 2 بندوں کو بھی عید کے تحفے دے کر ان کی بھی خوشیاں بڑھا دوں. لیکن نہیں, مجھے تو ناراض کرنا ہے اللہ کو. نمازیں قضا کرنی ہے, بے حیائی کرنی ہے, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے. ارے بھائی اسٹوروں پہ میوزک چلنا, ایسا لگتا ہے شیطان کا استقبال ہو رہا ہے. بیچارہ 1 مہینے سے بند تھا, چلو بل کے ویلکم کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. ہم یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. لاجک بھی یہ کہتی ہے, عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جب اللہ عطائیں بڑھائے ہم سجدے بڑھائیں, ہم شکر بڑھائیں, ہم صدقے بڑھائیں. ہو کیا رہا ہے؟ وہ عطائیں بڑھاتا ہے, ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. تھوڑے پیسے تھے, تھوڑے گناہ تھے. زیادہ پیسے ہوئے, ارے یار میں تو انتظار کر رہا تھا پیسے آ جائیں, اب اپنے سارے ارمان پورے کروں گا, اب ساری عیاشیاں کروں گا. وہ رب نے تمہیں اس لیے دیے تھے. سوچیں, عقل یہ کہتی ہے ادھر سے عطائیں بڑھتی رہیں, ادھر سے سجدے شکرانے بڑھتے رہیں. بہت کچھ کہہ گیا میں, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی. ایک جملہ اگر میرے ساتھ دہرا لو, میرے دل میں بہت دکھی ہوں اس معاملے میں, کہ ایک جملہ آج آپ اگر لے جائیں, نوجوان بھی لے جائیں, یہ بچے سٹینڈ لو نا کہ میری شادی میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. اپنے ماں باپ کو کہو کہ میں شادی کے بعد لائف آپ نے گزارنی ہے, چند دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کر لو گے ہلا گلا, نہ فنکشن اور نہ ناراضگی, اللہ والے کام. بعد میں زندگی تو تم اپنی وائف کے ساتھ گزارو گے, اولاد نہ ہوئی اور خوشیاں نہ ملی تو کیا کرو گے؟ تو میں آج ایک جملہ دینا چاہتا ہوں, آج کے بعد میں ہمیشہ ایسے خوشی مناؤں گا کہ میں بھی خوش, میرے گھر والے بھی خوش, اور خوشیاں دینے والا میرا مالک بھی خوش. کریں گے ایسا؟ عقل بھی یہ کہتی ہے یار. اور آئندہ ایک اور انشاءاللہ کا بلند نعرہ دل سے, کہ آج کے بعد ایسی کوئی خوشی نہیں مناؤں گا جس میں خوشی دینے والے رب کو ناراض کروں. کوئی ایسی خوشی نہیں. وہ خوشی بھی نہیں ہے یار, وہ خوشی نہیں ہے. آپ سمجھیے بات کو, جو خوشی دینے والا ہے اگر وہی ناراض ہو گیا تو بچنا کیا ہے؟ تو انشاءاللہ چاہے وہ عید کی خوشی ہو, چاہے وہ فیملی میں کوئی فنکشن ہو, میں اپنی ہر خوشی میں انشاءاللہ خوشی دینے والے مولا کو راضی رکھوں گا انشاءاللہ.
پھر دیکھیں آپ کی خوشیاں کیسے بڑھتی ہیں، کیسے اس میں برکتیں آ جاتی ہیں، کیسے اس میں اللہ ترقی دیتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ سب۔ اچھا اب عید کے بعد یہاں 6 روزے، ششا عید کے روزے بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دوسری عید سے کنٹینیو کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے علاوہ پورے شوال میں کبھی بھی رکھ لیں، ہفتے میں 2 دن کر کے رکھ سکتے ہیں، جمعرات کو روزہ رکھ لیں، پیر کو روزہ رکھ لیں، جیسے آپ مناسب سمجھیں، لیکن کنٹینیو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، اور بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت میں بیان کر دیتا ہوں کہ جو ششا عید کے روزے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو ششا عید کے حدیث پاک میں ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 روزے شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک اور حدیث میں جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال میں 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے عمر بھر کا روزہ رکھا۔ تو یہ بڑی برکت والے روزے ہیں، اس کو بھی رکھنا ہے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں، اس ماحول سے وابستہ رہیں، اس کا ساتھ دیں، سپورٹ کریں، بی اے پارٹ آف دعوت اسلامی، اس مسجد میں بھی آتے رہیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ تمام اسلام بھائی آج مانگنے کی رات ہے، توجہ کے ساتھ ذکر و دعا میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود السلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔ لا إله إلا الله محمد
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج لیلۃ القدر 27ویں شب ہے، مانگنے کی رات ہے، جو آج جامع مسجد فیضان غوث پاک میں موجود ہیں اور جو آج انٹرنیٹ پر ہمارے ساتھ دنیا بھر میں موجود ہیں. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے. آپ نے آج اللہ کی رحمت کے بارے میں بیان سنا ہے، اس کی رحمت پر نظر رکھیے اور ہو سکے تو رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آج اس سے کچھ وعدے بھی کرنے ہیں، آج اس سے خیرات بھی لینی ہے. آئیے اپنے رب کو پکارتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله، وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب يا عزيز یا غفار یا رب العالمین. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، اے اللہ آج شب قدر 27ویں شب ہے مولا، آج مانگنے کی رات ہے پروردگار. اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں، چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں. اے اللہ تجھے ہمارے سارے گناہوں کا علم ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہم تو گناہ کر کے بھول بھی گئے ہیں. اے اللہ کس کس جرم کی معافی مانگے جو یہ ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ ہاتھ بھی گناہوں کے سبب کالے ہیں. جس زبان سے دعا کر رہے ہیں یہ زبان بھی گناہ کر کر کے سیاہ کر بیٹھے. ہمارا چہرہ بھی تیری بارگاہ میں دکھانے کے لائق نہیں ہے، مگر مالک ایک امید ہے، بڑی امید ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہی صحیح کیوں نہ ہو،
तेरी रहमत के आगे कुछ भी नहीं है, तेरी रहमत का कोई किनारा नहीं है। अगर तू हम सबको बख्श दे तो तेरी रहमत में कोई कमी ना होगी। अगर हमें जन्नत में दाखिल कर दे तेरी जन्नत में जगह नहीं कम होगी। परवरदिगार तेरा कुछ भी नहीं जाएगा, हम गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाएगा। और अल्लाह अगर तूने नहीं बख्शा, अगर हमारा हिसाब हुआ, हमारे आमाल पर पूछ परछ हुई, हम मारे जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। हमें पहले से पता है हमारे गुनाह बहुत ज्यादा है। अल्लाह आज की रात हम तेरे इंसाफ के नहीं तेरी रहमत के सुवाली हैं। अल्लाह आज की रात तेरी रहमत को पुकार रहे हैं, तुझे तेरी रहमत का वास्ता। अल्लाह आज हम सबकी मगफिरत फरमा दे, हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे सगीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह माफ फरमा, हमारे ऐलानिया गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे छोटे बड़े सारे गुनाह माफ फरमा दे। हम गुनाहगार हैं, हमें माफ फरमा दे। हम खताकार हैं, हमें माफ फरमा दे। हमने बहुत गुनाह किए, हमें माफ फरमा दे। अल्लाह तू हमारी माँ से ज्यादा हमें कई गुना ज्यादा चाहने वाला है। हमने जब जब अपनी माँ से माफी मांगी, खताएं की, उसने माफ कर दिया। अल्लाह सीने लगाया। अल्लाह तू तो माँ के दिल में ममता भी तू नहीं डाली है। ए करीम आज तुझे उसी रहमत का वास्ता आज हमारी बख्शिश फरमा दे। हमसे सदा के लिए राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा कि फिर कभी भी नाराज ना होना। ए अल्लाह हमें किसी अजाब में मुब्तला ना करना, हमें किसी हिसाब किताब में अल्लाह मुब्तला ना करना। हमने रिवायतों में पढ़ा है कई बंदे ऐसे होंगे जो बिला हिसाब बख्शे जाएंगे, बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह उन खुश नसीबों में हमारा नाम भी लिख दे, हमारे माँ बाप का नाम लिख दे। अल्लाह में अजाब कब्र से बचा ले, अजाब बहशर से बचा ले, कब्र के सांप और बिच्छुओं से बचा लेना। अल्लाह हमारी कब्र में जन्नत की खिड़की खुलवा देना। अल्लाह महशर के दिन की प्यास से बचा ले, महशर के दिन की रुसवाई से बचा ले, पुल सिरात पर साबित कदमी अता फरमा। ए करीम तेरे खजानों में कमी नहीं। ए अल्लाह हमें यह भी मालूम है कि महशर के दिन अफरा तफरी नफसा नफसी होगी, मगर कुछ खुश नसीब तेरे अर्श के साए तले होंगे। ए अल्लाह उन खुश नसीबों में हमारा नाम भी लिख दे। या इलाही गर्मी ये महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब जबाने बाहर आए प्यास से, साकी ये कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। या इलाही नाम आए आमा जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सत्तारे खता का साथ। अल्लाह महशर में अगर हमारे ऐब खोल दिए गए, हमें नामा अमाल हाथ में पकड़ा कर कहा गया पढ़कर सुनाओ, हम तो जलील हो जाएंगे। अल्लाह तूने दुनिया में ऐबों पर पर्दा डाला है, महशर में भी हमारे ऐबों पर पर्दा डाली रखना। अल्लाह उधर भी जिल्लत और रुसवाई से बचा लेना। अल्लाह मौत के वक्त भी हमारे ऐबों पर पर्दा डालना। अल्लाह ऐसा ना हो कि मरते वक्त सुना है गुनाहगारों का चेहरा सिया हो जाता है, लोग बातें ना करें, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, देखो मरते वक्त इसका क्या हाल हुआ। ना ना ए मेरे मौला, हमें मौत के वक्त भी ईमान और आफियत वाली मौत अता फरमा। ए अल्लाह तेरे महबूब के जलवों वाली मौत अता फरमा। आज तो मांगने की रात है, ए अल्लाह में मदीने के सिवा कहीं मौत न देना। जन्नतुल बकी हम सब का मुकद्दर फरमा दे। कलमे वाली, ईमान वाली, आफियत वाली, नबी पाक की दीद वाली मौत हमें नसीब फरमा। अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा, लम्हा भर भी हमारा ईमान हमसे ना छिने। ए परवरदिगार हम ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएं। ए अल्लाह रमज़ान में तेरी रहमत से तूने नमाजें पढ़ना नसीब किया। ए अल्लाह हमें रमज़ान के बाद भी नमाजी बनाई रखना। ए अल्लाह मस्जिद से ताल्लुक़ हमारा जुड़ा रहे, तेरे घर में आना जाना लगा रहे। ए अल्लाह हराम कामों से हमें बचा ले, हराम वाले ज़िंदगी से हमें बचा ले। अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंद वाली ज़िंदगी अता फरमा। हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ हराम से हम सबको महफूज फरमा। अल्लाह बड़ी उम्मीदें लिए तेरे बंदे यहाँ मौजूद हाथ उठाए हाजिर हैं, और न जाने कहाँ कहाँ सोशल मीडिया पे तेरे बंदे और बंदियाँ दुआ में शामिल होंगे। आंखें अश्कबार हैं, अपनी परेशानियां तुझसे न कहें तो किससे कहे मौला, अपने दुख तेरे दरबार में न कहें तो कहाँ जाए मालिक। ऐ शिफा देने वाले हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह कर्जदारों के कर्जे उतर जाए, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद दे दे। ऐ अल्लाह रूठों को मना दे। ऐ अल्लाह बिछो
بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، آج کسی کو نامراد نہ رکھنا۔ اے اللہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے مولا، خیرات ملنے کی رات ہے، فرشتوں کے نزول کی رات ہے، دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوں گے۔ اے اللہ تجھے فرشتوں کی آمین کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے۔ اے اللہ جو خوشحال نہیں انہیں خوشحالی عطا کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ایسی خوشخبری ہے جس کا انتظار ہے، کسی مشکل کے دور ہونے کا انتظار ہے، کسی آفت کے دور ہونے کا انتظار ہے، یا کسی مراد پوری ہونے کا انتظار ہے۔ اے اللہ آج تو بڑی رات ہے، اے اللہ صبح صادق سے پہلے پہلے ہمیں وہ خوشخبری عطا فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ اپنی قدرت کا ہمیں نظارہ دکھا دے اور ہمارے غموں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہم سب کا مقدر فرما۔ اے اللہ حج کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ مبارک رات کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ہمارا قبلہ اول ہمیں واپس عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اے رب کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما۔ اے پروردگار اس مسجد کو بھی شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے کریم ہمارے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری صاحب اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے پروردگار آج کی رات مانگنے کی رات ہے، مگر شرمندگی یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تیرے دربار پہ کیسے ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، تیری دربار میں گر گڑانا بھی نہیں آتا، بس ہماری تو دعائیں بھی دکھلاوے والی بن گئی، بناوٹ والی بن گئی۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر یہ یقین ہے تجھے دینا آتا ہے۔ اے اللہ تو بن مانگے ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ۔ اس رات ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تیرے دربار میں دعائیں کی، تجھے ان دعاؤں کا واسطہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے۔ ہمارے بچوں کی خیر فرما، بچوں کے بچوں کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنا دے، اولاد کے دکھ سے ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں دے دے، جن کے رشتے ہونا باقی ہیں اے اللہ اے کریم ان کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ بالخصوص مولا آج کی رات کچھ شخصیات بڑی یاد آتی ہیں، بالخصوص جن کی ماں چلی گئی، جن کے والد چلے گئے۔ اللہ آج بڑی رات ہے، تیرے دربار میں التجا ہے، ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے اب تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اے اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام اسلام میں بیٹھے رہے، لنگر تقسیم ہوگا، ایک اعلان بھی سن